اب میں مختصر خطاب کے لیے دعوت سخن دوں گا حضرت مولانا عبد المالک مجاہد صاحب جو کہ ٹیکسلا سے تشریف لائے ہیں. 5-10 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی بات مکمل کریں گے. تو میں دعوت خطاب دوں گا حافظ محمد عبد المالک مجاہد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی، صحت والی، تندرستی والی اور نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا جس طرح اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم سب کو اسی طرح ہی داخلہ نصیب فرمائے. میں زیادہ سے زیادہ 7 اور 8 منٹ لوں گا آپ کے. ان الحمد للہ الحمد لک یا ذا الفضل والاحسان والصلاة علی من ارسل الی کافۃ الخلق من الانس والجان. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام کے لائق امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ انگن اور لا تعداد درود و سلام کے بعد، عزیزان من، ابھی آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی پرحکمت اور مقدس کتاب قرآن مجید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اللہ سننے والوں اور سنانے والے کو بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، علماء کرام کی موجودگی میں سیدھی اور سچی بات ہے میرے بھائیوں، میں ایک طالب علم ہوں، آپ کو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں. دوران گفتگو اگر کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کے لیے میرے بھائیوں مجھے معاف کر دینا. میرے بھائیوں، تلاوت کردہ آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام ایمان اور عمل صالح کا نام ہے. جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ملیں گی تو میرے بھائیوں اسلام مکمل ہوگا. اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ اور بندے کے درمیان محبت اور دوستی کا نام ہے. لیکن میرے بھائیوں افسوس، صد افسوس، آج کے اس گئے گزرے دور میں، آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں اگر یہ بات کہی جائے تو میرے بھائیوں بے سود اور بیکار نہیں ہوگی. آج کے اس گئے گزرے دور میں ایمان ہے تو عمل صالح نہیں، اگر عمل صالح ہے تو میرے بھائیوں ایمان نہیں. حالانکہ یہ دونوں چیزیں مل کے اسلام بنتی ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ایمان ہے تو عمل صالح نہیں، اگر عمل صالح ہے تو ایمان نہیں. تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ملیں گی پھر ہی بندے کا اسلام جو ہے وہ مکمل ہوگا. اس کے بغیر میرے بھائیوں بات نہیں بنے گی. آپ جتنے مرضی 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں میرے بھائیوں ہزاروں فارم پر کر لے کہ میں مسلمان ہوں، میرے بھائیوں بات نہیں بنے گی. بات تب بنے گی کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بے شک آپ 1 نہیں 10 بار میرے بھائیوں زبان سے کلمۃ اللہ پڑھ لیں، بات نہیں بنے گی. بات تب بنے گی کہ جب دل و نگاہ جو ہے وہ مسلمان ہوں گے. میرے بھائیوں آپ نے 1 نہیں، میں ٹیکسلا کے علاقہ سے آیا ہوں جہاں لوگ جو ہے وہ بت بناتے ہیں. آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں لوگ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہیں اور اسے پھر بڑی بڑی مارکیٹوں میں جا کے مختلف ملکوں کے وہاں لوگ آتے ہیں، وہاں سے وہ بت جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں. اسی طرح میں گزر رہا تھا، ایک بندے سے میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام عبداللہ ہے. تو میرے بھائیوں میں نے اسے کہا کہ میرے بھائی
بھائی تیرا نام عبداللہ ہے، نام چھوڑ دو یا کام چھوڑ دو، عبداللہ ہو اور وہ بندہ بت بنائے اور بت بنانے کے بعد اسے مارکیٹ میں فروخت کرے، بیچے، اپنا کاروبار اور اپنا روزگار اسے بنائے۔ کہیں میرے بھائیوں آج ہماری حالت بھی تو یہی نہیں ہو چکی کہ نام تو ہمارے مسلمانوں والے ہیں لیکن وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں آج مسلمانوں کو دیکھ کر کے میرے بھائیوں شرم آ جاتی ہے، ہنود و یہود مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر کے وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ بیٹا کر کے آب ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے رب ان ابنی من اہلی، کہ اللہ یہ جو بیٹا میرا گھر کے آب ہو رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فوری طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے نوح انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ جبکہ وہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے نوح یہ تیرا جو بیٹا ہے یہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ سبب اس کا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہو عمل غیر صالح، کیوں یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ تو میرے بھائیوں پتا کیا چلا؟ اعمال اچھے نہیں تھے، اس وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کل قیامت کے دن حسب اور نسب ذرہ پر بھی کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یہ باتیں چھوڑ دیں کہ میری رشتہ داری فلاں سید کے ساتھ ہے، میرا فلاں قبیلے کے ساتھ میرا تعلق ہے، نہیں نہیں، اللہ رب العالمین ہے کہ ہاں کوئی رشتہ داریاں کوئی حسب اور نسب کام نہیں آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اللہ رب العالمین مثالیں بیان کر کر کے مجھے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین من عبادنا صالحین۔ میرے بھائیو یہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ کون ہے؟ میرے بھائیو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ ان کی بیویاں ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فخانتہما، ان دونوں نے خیانت کی۔ خیانت کیا کی؟ کہ ان کے اعمال اچھے نہیں تھے، اس وجہ سے فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بھی جو ہے یہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، خالی پانی پانی کہنے سے بندے کی پیاس دور نہیں ہوتی، خالی روٹی کہنے سے، روٹی روٹی کہنے سے بندے کی بھوک جو ہے وہ دور نہیں ہوتی۔ اس کی بھوک اور اس کی پیاس کب دور ہوگی؟ جب وہ بندہ پانی پیے گا، جب وہ بندہ روٹی کھائے گا، پھر اس کی پیاس جو ہے وہ دور ہوگی، پھر اس کی جو ہے وہ بھوک دور ہوگی۔ اور اسی طرح شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، زمزم میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور لوگوں قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہ ساری کی ساری کیا چیزیں ہیں؟ ان میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ شہد کی بوتل کو اگر گلے میں ڈال دیا جائے تو کیا آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، کوئی بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور زمزم کی بوتل کو اگر آپ اپنے گلے میں ڈال لیں کوئی بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ قرآن کو تعویذ بنا کے آپ اپنے گلے میں ڈال لیں، آپ کہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، نہیں نہیں ٹھیک ہوں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں کلونجی کی پوٹلی جس میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے، اگر وہ آپ اس کی پوٹلی کو اپنے گلے میں ڈال لیں تو بندہ یہ سمجھے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، نہیں نہیں میرے بھائیوں آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک کب ہوں گے؟ ٹھیک تب ہوں گے جب آپ
زمزم کو پیئیں گے ٹھیک کب ہوں گے؟ جب آپ شہد کو استعمال کریں گے ٹھیک کب ہوں گے؟ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اور ٹھیک کب ہوں گے؟ جب آپ قرآن کے مطابق عمل کریں گے اور ٹھیک کب ہوں گے؟ جب آپ کلونجی کو استعمال کریں گے اسے کھائیں گے پھر آپ ٹھیک ہوں گے۔ میرے بھائیوں اسی طرح ہی جب آپ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں فارم پر بھی کر لیں آپ مسلمان نہیں میرے بھائیوں بن سکتے۔ مسلمان تب بنیں گے جب ہمارے اعمال بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوں گے۔ لیکن افسوس صد افسوس آج کے اس گئے گزرے دور میں علم تو بہت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو میرے بھائیوں نیک اعمال کی صالح اعمال کی کمی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنا اوڑھنا چھوڑنا، اپنا چلنا پھرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق آپ کی تعلیمات کے مطابق میرے بھائیوں بنائیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تو صحابہ تھے، وہ تو آپ کے تربیت یافتہ صحابہ تھے، آپ کے دوست تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر کے مسلمان ہوتے تھے اور انہیں چھوڑے آپ اپنے اسلاف کی طرف نظر دوڑائیں۔ سیدین شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، میرا اکثر و بیشتر ان علاقوں میں جانا ہوتا ہے، ہزارہ کی پٹی میں، بالا کوٹ کی وادی میں میرے جانا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں جن رستوں سے گزر کے گئے، جن جگہوں پہ انہوں نے قیام کیا، اللہ جانتا ہے آج بھی ان علاقوں کے لوگوں کو دیکھ کے رشک آتا ہے، ان لوگوں کے کردار کو پڑھ کے ان کا گفتار سن کے میرے بھائیوں رشک آتا ہے۔ وہ لوگ جہاں سے بھی گزرتے گئے لوگوں کو اپنا بناتے گئے۔ میرے بھائیوں آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں؟ جبکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں جو ہے وہ دی، ایک کتاب اللہ اور دوسری اپنی سنت چھوڑ کے گئے۔ آج ہم کتاب اللہ کو چھوڑ کے اس کے نبی کی سنت کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں اور کن کے طریقوں کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ یہود و حنود کو جتنا مرضی آپ راضی کر لیں، لیکن یاد رکھو وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ بے شک آپ ان کے دین کی پیروی بھی کر لیں پھر بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ یہودی یہ عیسائی آپ سے کبھی بھی ہرگز بھی یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ بے شک آپ اپنی وضاحت، بے شک آپ اپنا یونیفارم جتنا مرضی ان جیسا بنا لیں پھر بھی وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔